بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ ویڈیو میں خاص آپ کے لیے بنا رہی ہوں، اس لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں اور پلیز اس پہ ضرور عمل کریں، تاکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ تو اس ویڈیو بنانے کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو شب قدر کی رات جو ہے نا وہ نصیب ہو، کیونکہ اگر آپ کو یہ رات نصیب ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 1000 مہینوں کی عبادت کی رات نصیب ہو گئی، یعنی آپ نے 1000 مہینے عبادت کی ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ ہر مسلمان کو یہ رات نصیب ہو، تو اس لیے اس ویڈیو پہ ضرور عمل کریں اور اس کو جو ہے نا ضرور غور سے دیکھیں اور سنیں، تاکہ اس رات کو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم شب قدر کے بارے میں بات کریں گے۔ شب قدر بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم شب قدر کی فضیلت کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اس طرح ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آج ہم صرف شب قدر میں عبادات کیا کریں گے اس بارے میں بات کریں گے، تاکہ اس رات سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ بس تھوڑی بہت فضیلت آپ کو میں بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اس رات کی اہمیت کا پتہ چلے۔ رمضان کا مہینہ بہت زیادہ فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی 3 بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ رمضان کا مہینہ خود ایک بہت بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، دوسرا یہ کہ اس میں شب قدر ہے، اور تیسرا قرآن پاک کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح فرماتے ہیں، بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں، اور کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے، سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ اس قرآن کی اس صورت سے اس شب قدر کی اہمیت کا بہت زیادہ پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، اس کو بھی آپ کو بیان کرتی ہوں، اس کے بعد عبادات کیا کرنی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان راتوں کو آپ نے عبادت کرنی ہے۔ یہ ٹوٹل 5 راتیں ہیں۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جس دن آپ کا 20 روزہ ہو، اس دن مغرب کی اذان کے بعد آپ افطاری کر لیں گے، تو اس طرح 20 روزہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس سے لے کر صبح فجر تک 21ویں رات شروع ہو گئی، یعنی اگلے دن آپ 21واں روزہ رکھیں گے۔ تو 21واں روزہ رکھنے سے پہلے رات جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ کی شروع ہو گئی، تو یہ طاق رات ہے 21 رمضان کی۔ تو آپ جو ہے نا اس رات کو عبادت کریں گے، مغرب کی اذان سے لے کر صبح فجر تک یہ ساری رات ہے آپ کے پاس، آپ اس رات میں عبادت کریں گے۔ یہ ہو گئی 21ویں رات۔ اب 22واں روزہ جس دن آپ رکھیں گے، جب افطاری کریں گے، اذان ہو جائے گی، افطاری کر لیں گے، تو مغرب کی اذان سے لے کر صبح فجر کی اذان تک یہ آپ کی 23 رات ہے۔ اگلے دن آپ نے 23rd روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو رات ہے نا یہ بھی طاق رات ہے، یہ بھی عبادت کی رات ہے۔ اسی طرح آپ باقی کی ساری وہ اسی طرح آپ کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ طاق راتوں میں ہم نے عبادت کیا کرنی ہے؟ تو مغرب کی اذان کے بعد ایک تو آپ جو ہے نا مغرب کی نماز پڑھیں گے، وہ آپ کی وہ آ گئی عبادت میں، یعنی 1000 مہینوں کے ثواب آپ کو مل گئے، یعنی 1000 دفعہ 1000 مہینے آپ نے جو ہے نا مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ تھوڑا سا آرام کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب انسان افطاری کرتا ہے نماز وہ تکلیف سے پڑھی جاتی ہے، اسٹمک پہ اچانک بوجھ آ جاتا ہے، اس ٹائم آپ ذکر کریں، جو ذکر بھی آپ کریں گے یقین کریں وہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو اس کا ثواب ملے گا، یعنی وہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں کی ہے، اس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ تعداد ہے اس کی۔
اس کے بعد جو ہے نا عشاء کی اذان ہوتی ہے، عشاء کی اذان کے بعد آپ جو ہے نا نماز پڑھیں گے، وہ بھی آپ کے شب قدر میں آ گئی، یعنی 1000 راتیں آپ نے رات کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ تھوڑا سا ذکر کریں، ذکر کرنے کے بعد تراویح پڑھے، اور تراویح پڑھنے کے بعد اگر آپ سونا چاہیں تو سو جائے، ورنہ بعض لوگ ساری رات جاگتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ریسٹ، تھوڑا سا وقفہ ضرور لیں، کیونکہ آپ نے عبادت کرنی ہے، ظاہری بات ہے تھوڑی سی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے انسان کے لیے تاکہ دماغ فریش رہے۔ تو اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائے 2 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد آپ دوبارہ اٹھ جائے۔ جب دوبارہ اٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھے۔ اس کی ویڈیو جو ہے نا میرے چینل پہ موجود ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دوں گی صلاۃ تسبیح کی نماز کی، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس نماز کی۔ اگر یہ آپ کے شب قدر میں آ گئی یہ نماز، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 1000 مہینے یہ نماز پڑھی ہے، تو اس کو ضرور پڑھے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو وہ ذکر بتاتی ہوں جو اللہ تعالیٰ خود وہ ذکر کرتے ہیں، جو ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ظاہری بات ہے جو ذکر اللہ تعالیٰ کرے گا تو اس کی کیا بات ہوگی۔ تو وہ ذکر ہے درود شریف۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے مسلمانوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں۔ صلاۃ تسبیح کے بعد آپ ضرور 100 دفعہ سے درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، وہ بھی میرے چینل پہ موجود ہے، اگر آپ چاہیں اس پہ چیک کر سکتے ہیں۔ درود شریف ضرور اس لیے پڑھیں کیونکہ اگر آپ اس رات درود شریف پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ 2 رکعت صلاۃ شکرانہ ادا کرے۔ میں نے جو ہے نا نفل عبادت کی، جو 2 رکعت نفل نماز کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ وہ کی اپلوڈ کیا، آپ چاہے تو اس کو چیک کریں۔ صرف اسی طرح نماز پڑھے، صرف نیت میں آپ یہ کہے کہ اللہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت شکرانہ نماز کی، خاص اللہ تیرے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے پڑھے شکرانے کے جو نفل ہے اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ دعا میں آپ یہی مانگے کہ اللہ میں تو تیرا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں، تجھ سے بہت راضی ہوں، اور یا اللہ میں آپ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ تھوڑا سا ذکر کریں، ذکر میں آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کی تسبیح 100 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت صلاۃ توبہ کریں، وہ بھی اسی طرح جو 2 رکعت نفل نماز کی میں نے ویڈیو لی ہے اپلوڈ کی ہے اسی طرح آپ پڑھیں، صرف نیت آپ اس طرح کریں، میں نیت کرتا یا کرتی ہوں 2 رکعت صلاۃ توبہ کی، خاص اللہ تیرے لیے۔ پھر نماز جب آپ پڑھ لیں 2 رکعت صلاۃ توبہ، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ استغفر اللہ اس کی تسبیح 100 دفعہ پڑھیں۔ تو یہ اس طرح ہو جائے گی کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ توبہ اور یہ استغفر اللہ کی تسبیح 1000 مہینے پڑھی، یہ ضرور پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا 2 رکعت صلاۃ حاجت کی آپ نماز پڑھے، وہ بھی اس طرح جس طرح 2 رکعت نفل کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اسی طرح پڑھنی ہے ساری، صرف آپ نیت اس طرح کرے، میں نیت کرتا یا کرتی ہوں 2 رکعت صلاۃ حاجت کی، خاص اللہ تیرے لیے، ٹھیک ہے، اور منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ پھر 2 رکعت جب صلاۃ توبہ جو ہے نا صلاۃ حاجت آپ پڑھیں گے، اس میں جو حاجت آپ کو وہ ہے تو وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ بس صرف یہ تسبیح ضرور پڑھے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو 4تھا کلمہ اور 3را کلمہ پڑھے اور اس کے بعد جو ہے نا استغفر اللہ اللہم اغفر لی یہ پڑھے تو اس کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ تسبیح میں پڑھتی ہوں رات کو اٹھتے، یہ میری ڈیلی کی روٹین ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ تسبیح صلاۃ حاجت کے بعد پڑھے، 1 دفعہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ 4تھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور 3را کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے بعد پڑھے اللہم اغفر لی، یہ 1 دفعہ ضرور پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جو بھی حاجت ہے آپ کی وہ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اس نماز کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا پھر 2 رکعت صلاۃ وہ پڑھے، یہ تہجد کی نماز پڑھے، اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہے، اگر آپ چاہے اس طرح پڑھ لیں، اگر جس طرح آپ نے پڑھنی ہے، بس جو صورت آپ کو یاد ہے وہ آپ تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا آپ اس کے بعد ذکر و اذکار کریں، کیونکہ آپ نے نفل بھی پڑھ لیے، صلاۃ تسبیح کی نماز بھی پڑھ لی، آپ نے شکرانہ کی بھی پڑھ لی، توبہ کی بھی پڑھ لی 2 رکعت، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے صلاۃ تسبیح کی جو نماز ہے تھوڑی لمبی ہے، چاہے تو آپ پڑھ لیں، اگر انسان آپ تھک جاتے ہیں کیا تو مرضی ہم نہیں پڑھے، لیکن میں آپ کو یہ وہ کروں گی، ایڈوائز کروں کہ آپ ضرور صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں، وہ تھوڑی لمبی ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ 1000 مہینے
کون نہیں چاہے گا کہ وہ صلاۃ تسبیح کی نماز کا ثواب اس کو ملے، تو یہ آپ ضرور پڑھیں۔ باقی میں آپ کو چند بہت زیادہ اہم جو اذکار ہے جو حدیث میں بہت زیادہ آئے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ ذکر آپ ضرور کریں رات کو، یہ شب قدر کی رات تو جو 5 راتیں ہیں ان کو۔ ایک جو نا آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ذکر ضرور کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو ہے نا دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا ذکر یہ کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس ذکر کو ضرور کرے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ لیکن اس ذکر میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، جو آخر میں پڑھتے ہیں نا انی کنتم لوگ پڑھتے ہیں، کنتم نہیں ہے، کنتو ہے، کنتو من الظالمین، اس ذکر کو ضرور آپ کریں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا ذکر ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی تکلیف میں ہوتے تو اس کو پڑھتے تھے۔ اس کا ذکر یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس ذکر کو ضرور پڑھیں۔ یہ سب آپ 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، اگر یہ ذکر سب آپ 100 دفعہ پڑھیں گے اس کی تسبیح، تو یہ آپ 1000 مہینے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ یعنی 1000 مہینے آپ نے یہ ذکر سارا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ذکر آپ کو بتاتی چلوں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر بھی آپ ضرور کریں، ضرور، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کی کیا ہو گیا، آپ نے صلاۃ تسبیح کی نماز بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، آپ نے تراویح بھی پڑھ لی، آپ نے جو ہے شکرانہ کے نفل بھی پڑھ لیے، آپ نے صلاۃ توبہ بھی پڑھ لی، آپ نے صلاۃ حاجت بھی پڑھ لی، آپ نے تہجد بھی پڑھ لی ہے، آپ نے مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، اس کے ساتھ نفل بھی آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ذکر میں کیا کیا پڑھا، آپ نے درود شریف پڑھا 100 دفعہ، استغفر اللہ کی تسبیح 100 دفعہ پڑھی، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی 100 دفعہ پڑھی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کی تسبیح آپ نے 100 دفعہ پڑھی، آپ نے تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ جو ہے نا اس کو بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی تسبیح بھی آپ نے پڑھ لی۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ 100 دفعہ صرف تیسرا کلمہ پڑھے، تو یہ ساری تسبیح اگر آپ کاؤنٹ کریں گے اور ساری عبادات، تو یہ اس طرح ہو گئی کہ آپ نے ہزاروں سال اس عبادت کو کیا۔ یہ میری پرسنل روٹین ہے، میں اس طرح کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اسی کو کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، جو تسبیح اور جو ذکر آپ کو آتا ہے، جو نفلی عبادت آپ نے کرنی ہے وہ آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے، اپنی طریقے سے کریں لیکن کریں، لیکن اس رات کو ضائع مت ہونے دیں۔ اسی طرح یہ ذکر جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے 100 دفعہ، حدیث میں اس کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے، اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ بس صرف 5 راتیں تو آپ نے یہ عبادت کرنی ہے، یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، صرف 5 راتیں۔ خیر صلاۃ تسبیح کی نماز تھوڑی سی میں آدھے گھنٹے میں پڑھتی ہوں، جب بھی میں پڑھتی ہوں آدھا گھنٹہ میرا لگتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ دل کو چھوٹا مت کریں، وہ نماز ضرور آپ پڑھیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا 5 راتوں کی ثواب آپ سوچ بھی نہیں، ان 5 راتوں میں کسی ایک رات تو شب قدر آپ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ تو بالکل بھی دل تنگ مت کرے، اپنی کمر کو باندھ لے ٹائٹ، اور اس عبادت کے لیے عہد کرے کہ میں ان راتوں میں ضرور یہ عبادت کروں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں، اگر آپ کو سورہ رحمان آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یا سورہ یاسین، تو اس کی عبادت کرے۔ قرآن کا بھی تھوڑا سا حصہ ایک آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کے لیے لگا لیں، یا آپ کو جو ہے نا نارمل قرآن کی تلاوت کرنی ہے وہ کر لے، یا کوئی سورت پڑھنی ہے تو وہ پڑھ لے، لیکن قرآن کو بھی اس رات کی عبادت کا حصہ ضرور بنائیں تاکہ اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ اجر ملے۔ اگر میں اس کی فضیلت آپ کو بتاؤں کہ انسان 10 آیتیں پڑھتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، 20 آیتیں پڑھتا ہے یا 100 پڑھتا ہے، 200، تو اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں کہتی ہوں کہ جلدی سے جلدی آپ کو میں یہ بتا دوں، کیونکہ ٹائم کم ہے اور عبادت کی رات شروع ہونے والی ہے، کیونکہ یہ ویڈیو ایسی رات پہ میں اپلوڈ کر رہی ہوں کہ آلریڈی 21ویں رات بعض جگہ پہ شروع ہو گئی ہے، تو ہو سکے تو یہ ویڈیو آپ اس پہ خود بھی عمل کریں ان عبادات پہ، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو آپ شیئر کریں گے وہ لوگ یہ عبادت پڑھیں گے تو یا کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جو ذکر آسان ہو، جو عبادت آپ کو آتی ہو، خاص طور پر نماز کی صورت میں، تو وہ آپ ضرور رات کو اس عبادت کو ضرور کریں، کیونکہ بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ باقی میں بھی آپ کے لیے دعائیں کروں گی، آپ میرے لیے کریں، تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے راستے کھولے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس رات کو ہمیں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ یہ ساری عبادات کرنے کے بعد سب سے آخر میں آپ وتر کی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے،
اور وطر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جو 2 رکعت وطر کے بعد پڑھتے ہیں نفل وہ پڑھیں گے اور بس آپ کی عبادت ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام محنت کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے، اور یہ ساری عبادت دل سے کرے اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعائیں مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین۔